नाजरीन, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद 20 हिजरी में यजीद तख्त नशीं हुआ। खलीफा बनते ही इसने मुल्क के अतराफ जवानिब में तमाम गवर्नर को हुक्म जारी किया कि वो इसके हक में लोगों से बैत लें। लोग जान के खतरे से फौरन बैत पर आमादा हो गए। मदीने के गवर्नर वलीद बिन अकबा को जब यह हुक्मनामा मौसूल हुआ तो उसने तमाम मदीने वालों से यजीद के हक में बैत की और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी पैगाम भिजवाकर इस मकसद के लिए दारुल इमारात में तलब किया और यजीद का पैगाम पढ़ा, जिसमें ये अल्फाज थे कि ए वलीद, हुसैन से बैत लेना निहायत ज़रूरी है। अगर वो बैत पर रजामंद हो जाएं तो मनसब जलीला पर फाइज किए जाएंगे। बसूरत दीगर इनका सर काट कर मेरे पास भेज दो। हजरत इमाम आली मकाम ने जब वो हुक्मनामा सुना तो आग बगोला हो गए और गवर्नर मदीना से फरमाने लगे कि ए वलीद, ये जानते हुए कि यजीद फासिक व फाजिर है, शराबी, जानी और कुत्तों का खिलाड़ी है, तू इब्ने फातिमा से ये मुतालबा कर रहा है कि वो मलून यजीद के हाथ में हाथ दे। क्या तू ये चाहता है कि नखले इस्लामी, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया हो और जिसकी आबियारी सहाबा कराम ने रगों का खून देकर की थी, क्या हुसैन इब्ने अली इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दे? क्या तू ये चाहता है कि हुसैन एक फासिक व फाजिर शख्स के सामने झुककर कसरे इस्लामी को मसमार कर दे? ए वलीद, ये नामुमकिन है, बल्कि महाल ही नहीं कि अली का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा फातिमा का जिगर पारा इस्लाम की खातिर जान तो दे सकता है, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ हरगिज नहीं दे सकता। ये कहा और यजीद के दरबार से उठकर बाहर निकलने लगे तो मरवान नाहजार ने वलीद को इशारा किया कि हुसैन को उस वक्त तक ना जाने दिया जाए जब तक बैत न कर ले। लेकिन वलीद नेक फितरत इंसान था, इसने कोई मज़ाहमत ना की। दूसरे दिन वलीद ने फिर हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को संदेशा भेजा। आप तशरीफ ले आए। वलीद ने दस्ते बस्ता होकर अपनी मजबूरी का इजहार किया और कहा कि हजूर, आप जानते हैं कि मैं बहरहाल मदीने का गवर्नर हूँ। खलीफा वक्त के हुक्मनामे को अमली जामा पहनाना मेरा फर्ज है, वो मिसालहत से हो या मुनाफिकत से। आपसे मेरी आजिज़ाना इल्तमास है कि आप अगर बैत करना नहीं चाहते तो रात के अंधेरे में किसी और जगह तशरीफ ले जाएं, ताकि मैं यजीद को ये कह सकूं कि हुसैन चूंकि मेरे इलाके से हिजरत कर चुके हैं, इसलिए इनसे बैत लेना मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है। ए नवासे रसूल, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे हाथ से अहले बैत रिसालत की तौहीन हो और रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। हजरत इमाम आली मकाम ने एक लम्हा तवक्कुफ फरमाया और वलीद के मशवरे से इत्तफाक करते हुए फरमाया, ए वलीद, अगरचे मदीना रसूल को छोड़ना, जहां मेरे ननाए पाक और वालदा माजदा का हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ा है, मेरे लिए आसान नहीं, ताहम दीन हक्का की हिफाजत के लिए कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। ए वलीद, तू मुतमईन रह, कल का सूरज हुसैन को मदीने से बाहर तलू होगा। ये फरमाकर आप वहां से रुखसत हुए, सीधे घर तशरीफ लाए। तमाम घर वालों को जमा किए। चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील, कासिम, अली अकबर और दूसरे तमाम औज़ा अकरबा को बुलाकर आपने फरमाया कि हालात इस कदर मखदूश हो चुके हैं कि हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल में बेहतरी इसी में है कि हम यहाँ से हिजरत कर जाएं और मक्का मुकरमा चले जाएं। वो बैतुल हराम है। खुदाए पाक ने फरमाया है कि जो वहाँ दाखिल होगा उसे अमन नसीब होगा, इसलिए मुनासिब यही है कि सुबह का सूरज मदीने से बाहर ही तलू हो। तमाम अहबाब ने आपके हुक्म पर सर तस्लीम खम करते हुए अर्ज की कि जैसा आप बेहतर समझें। आपने हुक्म दिया कि रुखसत सफ़र बांध लो, इमानतें लौटा दो, कर्जे अदा कर दो, जिसे मिलना है मिल लो, मुमकिन है फिर यहाँ आना नसीब ना हो। अहले बैत की हिजरत की खबर आनन फानन मदीने में फैल गई। मदीने में सन्नाटा छा गया, गली कूचे वीरां नजर आने लगे। हर तरफ एक हू का आलम था। हर शख्स के चेहरे पर यज़मुर्दगी छा गई। दौरो दुरीवार आहजारी करने लगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का मजावर दरबार, मुस्तफ़ा का झाड़ू कश, नाना की कब्र का मुहाफिज आज रोजे से जुदा हो रहा था। कौन आंख थी जो अश्क बार ना थी?
کون سا دل تھا جو نگار نہ تھا، اور کون سا کلیجہ تھا جو منہ کو نہ آتا تھا۔ مدینے کے تمام چھوٹے بڑے اہل بیت کو آخری سلام دینے کے لیے عرض کی۔ کوئی آپ کو جانے سے روکتا، کوئی ساتھ جانے پر مصر ہوتا، کوئی جان نثاری کا یقین دلاتا۔ الغرض اسی عالم میں دن گزرا اور ناگن رات آئی، چاروں طرف گھور اندھیرے چھائے ہوئے۔ زمین کے ساتھ ساتھ آکاش بھی دشمن نظر آ رہا۔ کوئی دم ساز و غم گسار نہیں، کسی سے فسانہ دل کہیں۔ کون ہے جو سینے سے لگائے؟ لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں، لیکن دکھ درد کا مارا حسین ساری رات قدرت کی ستمکاری کا نظارہ کرنے لگا۔ مدینہ رخصت سے پہلے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضری دی، پھر اپنی ماں اور بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر حاضری دی، اور اپنی بیمار بیٹی سغرا فاطمہ کو نانی اماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کیا۔ 60 ہجری شعبان معظم کی 4 تاریخ تھی کہ نواسہ مصطفیٰ اعظم مکہ ہوا۔ تمام عالم سو رہا تھا، لیکن آیت تطہیر کے وارث جاگ رہے تھے۔ سواریاں دروازے پر تھیں۔ سحری کا جانگزاں وقت تھا کہ جگرے گوشہ رسول فرزند بطول اپنے مختصر سے قافلے کے ہمراہ مدینے سے نکل پڑا۔ جوں جوں مدینہ منورہ دور ہوتا جا رہا تھا، آپ پیچھے مڑ مڑ کر گنبد خضرا کا دیدار کیے جا رہے تھے۔ آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والا ہمت باندھے چلا جا رہا تھا۔ وہ پریم نگر کا باسی راستے کی چٹانوں سے ٹکراتا ہوا، سفر کے مصائب سے دوچار ہوتا ہوا، منزل کی تلاش میں برابر چلتا جا رہا۔ بالآخر 350 میل کا سفر طے کر کے وہ اقلیم صبر و رضا کا شہنشاہ مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ آپ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے 60 ہجری 16 شعبان معظم کو امن و امان سے دارالامن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کا شایان شان استقبال کیا اور آپ کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آپ شیب ابی طالب میں قیام گزیر ہوئے، وہاں لوگ جوک در جوک آپ سے ملاقات کے لیے آتے رہے۔ شعبان کے بعد رمضان مبارک، شوال اور ذیقعد یعنی 3.5 مہینے آپ نے بڑے سکون و اطمینان سے یہاں بسر کیے۔ اس دوران میں نہ تو یزید کی جانب سے کسی قسم کی مخالفت ہوئی اور نہ ہی آپ نے اس کی مخالفت میں کوئی اپنا اقدام کیا۔ کوفہ والوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین مکہ میں تشریف لے آئے ہیں کہ انہوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنی راہبری اور رہنمائی کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیادت کے طلبگار ہو کر امام عالی مقام کی طرف خط لکھنے شروع کیے۔ با اختلاف رائے روایات اہل کوفہ کے ارسال کردہ خطوط کی تعداد 150 سے لے کر 300 تک پہنچتی ہے، اور یہ خطوط کوفہ کے معمولی آدمیوں کی طرف سے لکھے ہوئے نہ تھے، بلکہ کچھ ذمہ دار لوگوں کی طرف سے لکھے گئے تھے، اور ان خطوط میں بار بار یہ اصرار تھا کہ آپ ہمارے پاس پہلی فرصت میں کوفہ تشریف لے آئیں۔ ہم جان و مال سے آپ کے ساتھی ہیں، آپ آئیں اور یزید کی لادانیت سے ہمیں بچائیں۔ اگر آپ نہ آئے اور ہم اس شیطانیت کا شکار ہو گئے تو یاد رکھنا قیامت کے روز آپ کا دامن ہوگا، اور ہمارا ہاتھ ہم خدا کے حضور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ حسین نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ قوم گمراہی کے سیلاب میں ڈوب رہی ہے ہمیں سنبھالا نہ تھا۔ ہمیں جہنم جاتے ہوئے دیکھ کر حسین مسکراتا رہا اور ہماری بربادی پر کہکے لگاتا رہا۔ یہ آخری خط تھا جس کا مضمون پڑھ کر آپ لرز گئے اور سوچنے لگے کہ اگر اس وقت لوگوں کی رہنمائی نہ کی گئی تو یقیناً ان سب لوگوں کی گمراہی کا بوجھ میری گردن پر ہوگا۔ ان حالات میں میرا اب کوفہ جانا اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے کوفہ جانے کا موسم ارادہ کر لیا، تمام اہل بیت کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ جب آپ اس ارادے کا صحابہ کرام کو علم ہوا تو سب نے متفقہ طور پر آپ کو کوفہ جانے سے منع کیا اور کہا کہ مشہور مقولہ ہے کہ کوفی لا یوفی، یعنی کوفے والے وفادار نہیں ہوتے، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں۔
इन लोगों ने आपके वालिद माजिद हजरत अली करमुल्लाह वजह और आपके भाई हजरत हसन से जो कुछ किया था, क्या वो आपको याद नहीं? इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत जाबिर, हजरत अबू अल कुदसी और इनके अलावा बड़े बड़े किबराए ज़माना ने आपको कूफा जाने से रोका, लेकिन आप बार बार इन हजरात को कूफा वालों के खतूत दिखाते और फरमाते कि इन लोगों की मौजूदगी में वहाँ जाना मेरे लिए लाजमी हो गया है। जब आपने किसी की ना मानी तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने दस बस्ता होकर अर्ज की कि हजूर, अगर कूफा जाने का हतमी इरादा फरमा ही चुके हैं तो फिर भी मुनासिब है कि आप पहले अपना एक नाइब वहाँ रवाना करें, जो कि वहाँ जाकर हालात का जायजा ले और सूरत हाल अगर मुनासिब हो तो आपको बजरिया खत इतला दे। बसूरत दीगर आप हरगिज मक्का पाक से कदम न उठाएं। आपने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की तजवीज़ से इत्तफाक किया और इस अजीम काम के लिए अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को मुंतखब किया और उन्हें कूफा पहुंचने और वहां का जायजा लेकर तफसीली हालात लिख भेजने का भी हुक्म दिया। आपने अमायदीन कूफा के नाम एक खत यहाँ अल्फाज बदस्त हजरत इमाम मुस्लिम रवाना किया। ए कूफा वालों, तुमने मुझे बुलाने के लिए सैकड़ों खतूत अरसाल किए हैं और मैंने इनमें से किसी एक की तरफ भी इल्तफात ना किया, क्योंकि मैं अब अपनी ज़िंदगी बैतुल्ला शरीफ से दूर रहकर गुजारना नहीं चाहता। लेकिन अब कि तुम लोग यजीद की शिकायत लिखकर भेज रहे हो तो मैं इंशाअल्लाह अनकरीब कूफा आऊँगा। फ़िलहाल मैं अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना नाइब बनाकर भेज रहा हूँ। मेरे वहाँ पहुँचने तक यही कूफा मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा रवाना हो गए तो उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त पढ़कर अहले कूफा की वालिहाना अकीदत से मुतासिर होकर आज़िम कूफा हुए। इस दौरान में आपको इस बात का इल्म भी हो चुका था कि यजीद पलीद मक्का पाक में आपको शहीद करने की साजिश कर रहा है, तो ननाए पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई कि हरम पाक में एक दुम्बा ज़िबा होगा जिसके सबब खाना काबा की बेहुरमती होगी। मान आपके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दुम्बा मैं ही बन जाऊं, इसलिए मेरा मक्का मुकरमा से निकल जाना ही मुनासिब है। चुनाचे आपने कूफा जाने का अज़म बिल जज़म कर लिया। ये ज़िलहज्जा की तीसरी तारीख थी और इसी तारीख को हज़रत इमाम मुस्लिम जाम शहादत नोश फरमा चुके थे, मगर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को इस अलमनाक वाक़े का कोई इल्म ना था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि इस वक्त ख़ानदान रिसालत के सबसे ज़्यादा मोहतरम और बुज़ुर्गों की उजड़ी हुई महफिल का आखिरी निशान थे, जब उन्हें हज़रत इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरादा सफ़र का हाल मालूम हुआ तो रोते हुए आपके पास तशरीफ़ लाए और सर पर दस्ते शफरत फेरते हुए फरमाया, ए हुसैन, ये क्या गज़ब कर रहे हो? देखो, कूफियों पर एतमाद ना करना और हरम पाक से बाहर कदम ना रखना, क्योंकि कूफी ला यूफी, कूफी किसी के साथ वफादार नहीं हो सकते। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ए चाचा जान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो भाई मुस्लिम का ख़त आया है कि ये लोग बहुत मुती हैं और अब तक 30,000 की बैत हो चुकी है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, देखो बेटा, तुमने मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी के नशेब व फराज नहीं देखे। इन बदबख्तों का फिर भी एतबार ना करना। देखो, इन्होंने तुम्हारे वालिद अली से कैसा सलूक किया और तुम्हारे भाई हसन को कैसे धोखा दिया। अब ये लोग तुम्हें भी अपने दाम फरेब में झांसा देने लगे हैं, इसलिए तुम वहां जाने का इरादा तर्क कर दो। इमाम आली मकाम बोले, चचा जान, आप क्या फरमा रहे हैं? मुझे मालूम है कि इस वक्त आप ही मेरे शफीक और खैर ख्वाह हैं। आप खून के जोश से अज़राए शफकत मुझे समझा रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कूफियों की जानिब से किसी बदख्वाही या बदअहदी का अंदेशा होता तो मुस्लिम मुझे ज़रूर आगाह करते। वो माशाअल्लाह बाशऊर शख्स हैं।
حضرت ابن عباس نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوंछते हुए کہا، میرے بھائی علی کی نشانی ضد نہ کرو۔ تم کہتے ہو کہ 30,000 سے زائد کوفی میرے بیعت کر چکے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 30,000 دوست ہوتے تو اب تک یزید کے عامل کو کوفہ سے نکال چکے ہوتے۔ مجھے اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ لوگ ضرور تم سے غداری کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، چچا جان، جہاں تک ہو سکے انسان کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ حضرت ابن عباس نے جواب فرمایا کہ بس بھائی رہنے دو، ابھی تم بچے ہو، ہم نے دھوپ میں اپنے بال سفید نہیں کیے، میں ان کوفیوں کی تعینت کو جانتا ہوں، جو کچھ ان بختوں کے دل میں ہے وہ میرے ناخنوں پر کندہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پاس ادب سے سر جھکا کر کہا، چچا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حضرت ابن عباس نے اپنی آنسوں سے تر داڑھی پوंچھتے ہوئے فرمایا، اے حسین، مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات کو نہیں مانو گے، کیونکہ تم بچپن ہی سے لاڈلے ہو۔ تمہاری ضد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پوری کر دیا کرتے تھے، تو میں بیچارہ تمہاری ضد کو ٹھکرانے والا کون ہوں؟ اچھا، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ آپ امام حسین کو خدا حافظ کہہ کر عبداللہ ابن زبیر کے پاس آئے اور آ کر غصے سے بولے، اے عبداللہ، حسین کو سفر کے لیے تو نے ورگلایا ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے جواب میں کہا، جی نہیں، میں نے تو ہر چندہ انہیں وہاں جانے سے منع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بولے کہ اب جا کر انہیں کیوں نہیں روکتے؟ حضرت ابن زبیر اسی وقت الٹے پاؤں امام عالی مقام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا حضرت، آپ کو کوفیوں پر کامل اعتماد ہے جو آپ وہاں جانے کا ارادہ کر بیٹھے ہو؟ جب سے آپ مکہ معظمہ تشریف لائے ہو میں برابر اصرار کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی امارت قبول فرمائیے۔ جب آپ نے برابر انکار فرمایا تو میں نے محض اس لیے کہ یزید پلید کے خلاف مسلمانوں کو مجتمع نہ کیا جائے، اس لیے خلیفے کا تقرر ضروری ہے، ان لوگوں سے اپنی بیعت لے لی ہے۔ میں آپ کے ہوتے ہوئے اس منصب جلیل کا ہرگز اہل نہیں ہوں۔ اگر آپ کو خلافت مقصود ہو تو مکہ معظمہ سے باہر قدم نہ رکھیں، میں اسی وقت آپ کے دستہ اقدس پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے ابن زبیر، مجھے کسی قسم کی امارت یا خلافت کی کوئی حاجت نہیں، میں شہادت چاہتا ہوں اور اسی غرض سے میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ اتنے میں آپ کے بھائی محمد بن حنیفہ آگے اور کہنے لگے، آپ نے محمد بن حنیفہ سے فرمایا کہ مجھے شہادت کی حاجت عراق کی جانب لے جا رہی ہے۔ دوسرے، مجھے والد محترم نے نانا پاک کی ایک حدیث بھی سنائی تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب خانہ کعبہ میں ایک مینڈا ذبح ہوگا جس سے حرم کی بے حرمتی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈا میں بنوں، اس لیے میرا یہاں سے کوچ کرنا نہایت ضروری ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، مختلف مقامات سے مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی اور کعبہ اللہ کے طواف کی غرض سے آ رہے تھے، لیکن یہ سچا پرستار حق کے شہادت کبریٰ کے کعبہ معظمہ کا طواف کرنے پر بلایا جا رہا تھا۔ حاجی زیارت کعبہ کا صدقہ چند جانوروں کی قربانی سے ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن یہ اقلیم و صبر رضا کا یہ گلیم پوش تاجدار اپنے کعبہ مقصود کی زیارت کرنے کے لیے اپنی اولاد اور جان عزیز کی قربانی پیش کرنے کو جا رہا تھا۔ آپ ایک چھوٹے سے قافلے کے ہمراہ کوفے کی جانب رواں ہو رہے تھے۔ اس قافلے میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی، عورتیں بھی تھیں، ماں سوائے سغرہ فاطمہ کی جسے آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر آئے تھے۔ روانہ ہونے سے قبل حضرت امام عالی مقام کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے۔ جانثاران جو آپ کے ہمراہ تھے ان کی کل تعداد 72 تھی، اور اہل بیت اطہار جو آپ کے ہمراہ تھے ان کی تعداد صرف 21 تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو محض مدینہ شریف سے مکہ پاک حضرت امام حسین سے ملاقات کی غرض سے آئے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ بمائے اہل بیت کوفہ روانہ ہو چکے ہیں تو الٹے پاؤں آپ کے پیچھے دوڑے اور دوسری ہی منزل پر آپ کو جا لیا۔ سلام و ادب بجا لانے کے بعد عرض کی، یا حضور، کیا آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور بے وفائی سے خبر نہیں؟ یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو دھوکہ دیا اور آپ کے بھائی حسن کے ساتھ غداری کی
اور آج آپ کو بھی اپنے دام فریب میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو آپ کے والد محترم اور برادر کا ہوا تھا۔ آپ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر آپ دیدہ ہو گئے، لیکن حصول شہادت کے سبب آپ نے یہ درخواست بھی منظور نہ فرمائی۔ اس پر حضرت ابن عمر نے اصرار کیا اور روتے ہوئے کہا، اے جوئے شہادت، میں تجھے خدا کو سونپتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام مقام صلبہ پر پہنچے اور کچھ دن وہاں قیام کرنے کا تہیہ فرمایا۔ وہاں آپ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے ہوئی، جو مختلف مقامات کی سیاحت کرتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ نے اسے کوفے کے حالات دریافت فرمائے تو اس نے عرض کی، جب میں کوفے میں قیام پذیر تھا تو حضرت مسلم وہاں پہنچ چکے تھے اور لوگ جوک در جوک ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ بعد کے حالات کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا، البتہ اس وقت میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ یہ سن کر خاموش سے ہو گئے۔ سوچا کہ کل اگلی منزل پر پہنچیں گے تو کوئی صحیح صورت حاصل ہوگی۔ آپ نے اسی جگہ قیام فرمایا اور رات کو ایک انتہائی خوفناک خواب دیکھا کہ ایک خون کا دریا ہے جس میں مسلم اور اس کے دونوں بچے ڈوب رہے ہیں۔ یہ خواب کیا تھا؟ درود عالم کا ایک پیغام تھا۔ نیند سے بیدار ہوئے صبح کی نماز ادا فرمائی اور وظائف مسنونہ سے بھی ابھی فارغ نہ ہوئے پائے تھے کہ ایک شخص بکر اسدی نامی، جو محب اہل وطن تھا، کوفے سے آیا اور امام حسین کو ایک الگ جگہ لے گیا۔ اس کے چہرے سے حزن و ملال ٹپک رہا تھا۔ وہ بڑے ضبط سے کام لے کر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کچھ کہنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ جب اندوہ و غم کی اس تصویر کو یارائے سخن نہ ہو سکا تو امام علیہ السلام نے خود پوچھا، اے بکر ازدی، بتا میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے اور انہوں نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ بکر ازدی نے حضرت مسلم کا خون آلود کرتا سامنے کر دیا اور آہ بھر کر زمین پر گر پڑا۔ امام عالی مقام سارا معاملہ سمجھ گئے اور بھائی کی شہادت کا سن کر آنکھیں پتھر آ گئیں اور سن ہو کر نیچے گر پڑے۔ کچھ وقفے کے بعد ہوش آیا اور بکر ازدی سے مسلم کی شہادت کا پورا واقعہ سنا اور زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ترانے گانے شروع کر دیے۔ زبان سے آپ اور تو کچھ نہ بول سکے، صرف اتنا کہا، اے بکر ازدی، میرے بھائی کی شہادت کے بعد اگر تو اس کے یتیم بچے محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے آتا تو یہ تمہارا مجھ پر احسان عظیم ہوتا۔ نہ جانے وہ بیچارے کس حال میں ہوں گے، کہاں ٹھکانہ پائیں گے، کون انہیں کھانا دے گا، کون پانی پلائے گا، پردیس میں وہ بن باپ کے کیسے جیتے ہوں گے۔ بکر ازدی یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا کہ حضور کن یتیموں کو لے کر آتا؟ میں نے تو ان یتیموں کے سر ابن زیاد بن نہاد کے پاس جوتوں میں پڑے ہوئے دیکھے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام نے جب کوفہ والوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم اور ان کے یتیموں کی شہادت کا حال سنا تو خیمے میں داخل ہوئے، ایک کونے میں الگ جا کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے۔ رنگ آپ کا فق تھا، طبیعت بے کل تھی، حواس باختہ ہو چکے تھے، قریب تھا کہ آنسو کے چشمے پھوٹ پڑتے، مگر صبر و رضا کے پتلے حسین نے ضبط سے کام لیا۔ تمام اہل بیت آپ کی پریشانی کو بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے مگر پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ اچانک حضرت مسلم کی ننھی منی یتیم بچی جس کی عمر 7 برس تھی آپ کے سامنے آئی۔ اسے دیکھ کر آپ کا دل بے ساختہ بھر آیا۔ آپ نے بچی کو اپنی گود میں بٹھا لیا، سینے سے لگا کر لب و رخسار پر بوسہ دیا، سر پر دستے شفقت پھیرا اور معصوم کے چہرے کو حسرت بھری نظروں سے بار بار دیکھنے لگے۔ ذہین بچی فوراً سمجھ گئی اور گھبرا کر پوچھنے لگی، پیارے چچا جان، آج آپ مجھے اس قدر پیار کیوں کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں رہا رہے ہیں؟ آپ بار بار حسرت سے میرا منہ کس لیے دیکھتے ہیں؟ خیر تو ہے آج آپ میرے سر پر اس انداز سے ہاتھ پھیر رہے ہیں جس طرح یتیم بچوں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ امام مظلوم کی شہادت اور گلستان رسالت کی ننھی منی کلیوں کی پامالی کا علم جب ہم راہیوں کو ہوا تو ان میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکنے لگی اور وہ مسلم بن عقیل مظلوم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ مسلم نے میرے لیے اپنی جان قربان کی ہے، اس لیے میں تمہارے ہاں کوفہ ضرور چلوں گا۔
ابن زیاد بد نہاد ناہنجار کو جب یہ اطلاع ملی کہ امام عالی مقام کو کوفے سے صرف 2 منزل پر ہی ہیں تو اس حر بن رہائی کو 1000 سواروں کے ساتھ روانہ کیا اور کہا کہ حسین جہاں کہیں ملیں وہ انہیں گھیر کر کوفہ لے آئیں۔ امام عالی مقام قادسیہ میں رونق افروز تھے کہ حر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں آ پہنچا۔ ایک روایت کے مطابق حر کی فوج پیاسی تھی۔ انہوں نے امام عالی مقام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر پانی طلب کیا اور کہنے لگے، آپ ساقی کوثر کے فضرت تھے اور علی المرتضیٰ کی گود کے پالے ہوئے تھے، جو 3 دن فاقے کے بھی ہوں اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا کرتے تھے۔ اس سخی اعظم نے اسی وقت خدام بارگاہ کو حکم دیا کہ جس قدر بھی پانی موجود ہے لاؤ۔ امام عالی مقام نے خود مشکیزہ اپنی کمر مبارک پر رکھ کر ان پیاسوں کو پانی پلایا جو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ جس ظالم فوج نے امام عالی مقام اور آپ کے معصوم بچوں کو ایک قطرہ آپ کے لیے ترسایا، اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے جانوروں تک کو امام مظلوم نے پانی پلایا۔ جب پیاسوں کی پیاس بجھا چکے تو کھانے کے متعلق پوچھا اور فرمانے لگے، حر کے دل میں پہلے سے ہی اہل بیت کی محبت تھی اور کچھ امام پاک کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ نہایت متاثر ہوا۔ شرما کر گردن جھکا لی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کی، سرکار میں تو آپ کا دشمن ہوں، آپ میری پیاس بجھاتے ہیں اور مجھ سے کھانے کو پوچھتے ہیں، حالانکہ ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو جہاں کہیں پاؤں کوفہ گھیر کر لے آؤں، وہاں آپ کے لیے اس ملعون نے فوجیں تیار رکھی ہیں۔ امام عالی مقام نے ان اللہ مع الصابرین پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے حر سے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ لو اور میں مجاہدین کے ساتھ نماز ادا کر لوں۔ اس پر حر نے عرض کی، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام برحق کی موجودگی میں 2 جماعتیں ہوں؟ اس وقت آپ سے بڑھ کر زاہد و پرہیزگار کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ حتیٰ کہ امام عالی مقام نے امامت فرمائی اور لشکر حر نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام عالی مقام نے لشکر حر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے کوفیوں اور ابن زیاد کے لشکر والوں، کیا تم سب سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہو کہ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ کیا تم نے مجھے سینکڑوں خطوط اور وفود بھیج کر نہ بلایا تھا؟ کیا تم نے خطوط میں یہ نہ لکھا تھا کہ اگر آپ نے اس وقت ہماری دستگیری نہ کی تو ہم بروز حشر خدا کے سامنے شکایت کریں گے؟ لیکن اب جب کہ میں آ گیا ہوں تو مجھے ستانے اور اذیت دینے پر تل گئے ہو۔ صاف صاف کہو اور اطمینان دلاؤ تو میں تمہارے ساتھ کوفہ چلوں، ورنہ مجھے واپس جانے دو۔ اس پر حر بن رہائی نے بصد ادب و احترام عرض کی، اے نواسہ مصطفیٰ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کوفے کی بجائے کسی اور مقام کی طرف تشریف لے جائیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی مخالف سمت روانہ ہو گئے۔ آپ نے کئی دن تک قطاع راہ کی کوشش فرمائی، لیکن تقدیر کے ہاتھوں یہ مقدس قافلہ ہر بار راہ بھٹک کر میدان کربلا ہی پہنچ جایا کرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حت الوسع کوشش فرمائی کہ میں کوفے سے دور نکل جاؤں تاکہ گلستان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزاں رزیدہ نہ ہو سکے۔ ہر بار قطع راہ کی کوشش ناکام ہوئی۔ آپ ہر بار ایک نہر کے کنارے پہنچتے۔ آپ نے دشت نینوا سے راہ بھٹکنے سے قدرت کے اس اشارے باطنی کو سمجھ لیا کہ یہی جگہ ہماری منزل مقصود ہوگی۔ آپ یہی سوچ رہے تھے کہ دور سے ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی۔ آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، اوہ بابا، یہ کون سا مقام ہے؟ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ وہ بولا، حضور مجھے اس کے متعلق کوئی زیادہ معلوم نہیں، بزرگوں سے اس قدر سن رکھا ہے کہ اس وسیع و عریض ریگستان کا نام کرب و بلا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ میدان کربلا ہے تو فرمایا، سچ ہے، اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ہوش آنے پر آپ نے اسی وقت ہمراہیہ پر خلوص سے ارشاد فرمایا، اترو مسافروں کہ سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک سے یہی مقام، منزل یہی زمین ہے، یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کر برپا کرو قیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقایا کی خاک پر۔ ریت کے ناپید کنار سمندر اور نہر فرات کی مستانہ خرام لہروں پر نظر پڑی
تو ننائے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اور والد محترم علی المرتضیٰ کے ایک پرانے خواب کی یاد آپ کے دل میں تازہ ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی وہ میدان ستم ہے جہاں اہل بیت کے معصوم بچے ماہ بے آب کی طرح پانی کے ایک ایک قطرے کو ترسیں گے۔ یہی خدائے بے نیاز کی وہ پرجلال قربان گاہ ہے جہاں امت عاصی کی بخشش کے لیے فرزند رسول کی قربانی طلب کی جائے گی۔ یہی دنیائے توحید کے وہ امتحان گاہ ہے جہاں حق و باطل کی آزمائش ہوگی۔ چنانچہ کربلا کے جھلستے ہوئے ریگستان میں اہل بیت کرام کے وہ خیمے نصب ہوئے جن کے شمسوں کو چوم کر خورشید نے ضیاباری حاصل کی، جن کے فرش کو عرش عظیم کا مایہ دبائے ہوئے تھا، جن شہزادوں کا جھولا بچپن میں جبرائیل جھلاتا تھا اور جنہیں چاند کھلونا بن کر کھلاتا تھا، وہ شہزادے ان خیموں میں پوشیدہ ہیں۔ امام عالی مقام کے قدوم کی برکت کی وجہ سے کربلا کی عزت کو چار چاند لگ گئے۔ ناظرین، جب ابن زیاد بدنہاد کو اس بات کا علم ہوا کہ حر نے ماں اپنے لشکر امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی ہے تو وہ حر کی اس حرکت سے بدظن ہو گیا اور سوچنے لگا کہ امام عالی مقام کے مقابلے کے لیے کسی ایسے آدمی کو منتخب کرے جو طاقتور ہو۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد اس نے تمام رؤسائے شہر کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے مشورہ کرنے لگا، کیوں اس کے اسے ڈر تھا کہ جس طرح حضرت حر نے امام عالی مقام اور اس کی فوج نے حسین کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی، ایسا نہ ہو کہ سارا کوفہ باغی ہو کر امام حسین کی بیعت پر آمادہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے شہر کے رؤسائے اور کوفہ کے عمائدین کو منتخب کر کے کہا، تم میں سے کون ہے جو حسین کے مقابلے کے لیے تیار ہو؟ اس صلے میں اس کو عراق کا وہ شہر اسی وقت بخش دیا جائے گا جو وہ خود پسند کرے گا۔ اگرچہ لوگ بہت ہی لالچی تھے لیکن پھر بھی سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ حسین علیہ السلام کے مقابلے میں نکلنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ لوگ کتنے گئے گزرے ہی صحیح، لیکن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے نکلنا ان کے لیے کوئی معمولی کام نہ تھا۔ ابن زیاد نے 3 مرتبہ اسی سوال کو دہرایا مگر کوئی جواب نہ ملا، سب خاموش رہے۔ آخر سوچتے سوچتے اس کی نظر عمرو بن سعد پر پڑی جو فاتح ایران کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار تھے۔ سعد بن ابی وقاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے کسرا کا تاج چھین کر اسلام کے قدم ملا ڈالا، عراق و عجم کے ظلمت قدوں میں توحید کی روشنی پھیلائی۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اور ایک جنگ میں جب حضرت سعد تیر اندازی کر رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر یہ الفاظ فرمائے تھے، اے سعد تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ لیکن قدرت کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ زبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی خوشخبری پانے والے خوش نصیب سعد کے گھر میں وہ بدنصیب بچہ پیدا ہوا جس کے ہاتھوں اہل بیت کا باغ ویران ہوا، ولی کے گھر شیطان جنا، جنتی آگوش میں جہنمی پلا، اور حضرت سعد کی مقدس آستین میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسنے والے سانپ نے پرورش پائی۔ ابن زیاد نے امام حسین کے مقابلے کے لیے اسی ملعون کا انتخاب کیا۔ عمرو بن سعد 6000 سپاہیوں پر مشتمل فوج لے کر کربلا پہنچ گیا اور اس نے دریائے فرات کے کنارے اپنے خیمے اس انداز سے نصب کیے کہ وہ امام عالی مقام اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو گئے۔ ادھر کوفے میں ابن زیاد فوجیں جمع کر کے برابر ابن سعد کی طرف بھیجتا رہا۔ اس طرح یزیدی فوج کی مجموعی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ گئی۔ یزیدیوں کی فوج کی تعداد میں مورخین کی رائے میں اختلاف ہے۔ عمرو بن سعد نے امام عالی مقام کو پیغام بھیجا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اور ابن زیاد بدنہاد کی تحریری حکم نامہ بھی قرہ بن سعد حتلزی کے ہاتھ میں بیعت یزید کی طلبگاری کے سلسلے میں روانہ کیا۔ امام عالی مقام نے جب وہ خط پڑھا تو قاصد کے سامنے اس کے پرزے اڑا دیے اور فرمایا، میں اس کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ جب آپ کی اس جرات مندی کی اطلاع ابن زیاد تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور ابن سعد کے نام حکم جاری کیا کہ اہل بیت کے خیمے زبردستی نہر فرات سے اٹھا دیے جائیں، نہر ہماری ہے، حسین اور اس کے اہل بیت کو پانی پینے کا کوئی حق نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ بھیجا کہ کافر اگر پئیں تو منع نہ کیجیے۔
एक फातिमा के लाल को पानी न दीजिए। मुहर्रम की तीसरी तारीख थी कि आपको खेमे उठाने का हुक्म मिला। इस वक्त इमाम आली मकाम ने मज़ाहमत करना मुनासिब न समझा, इस ख्याल से कि शायद कोई मुसालहत की राह निकल आए। आपके पास कुछ पानी बंद मशकीज़ों में मौजूद था। 7वीं मुहर्रम तक वो इस्तेमाल करते रहे, लेकिन 7वीं के बाद शाम को एक कतरा आप भी आपके पास ना बचा। आसमान आतिश बरसा रहा था, रेगजार करबो बला भट्टी की मानी तप रहा था। इमाम आली मकाम ने सोचा कि इस हालत में कुआं खुदवाया जाए, लेकिन कोशिश के बावजूद कुआं खोदने पर पानी का एक कतरा भी दस्तयाब न हो सका। आपने रज़ाए इलाही के सामने सरे नियाज खम कर दिया और सब्र रज़ा का मुजस्मा बनकर ज़ियाने हाल से कहने लगे, आज़ाद थे कब कैदे गम इश्क से हम सबको, जंजीर का शिकवा है न जंदान की शिकायत। हजरत इमाम आली मकाम ने खेमे में जाकर देखा कि खवातीन का प्यास से बुरा हाल है, बच्चे तड़प रहे हैं, शीर ख्वार बच्चे बिलक रहे हैं, तो खुद बाहर निकले और आलम बेकरारी में हजरत अब्बास को हुक्म दिया कि तुम 30 सवार और 20 पैदल लेकर दरिया पर पहुंचो, मशके साथ ले जाओ और जितना पानी मुमकिन हो ले आओ और किसी की परवाह न करना। हजरत अब्बास हुक्म पाकर मर्दाना वार आगे बढ़े। किसी मलून की जुरत ना हुई कि हजरत अब्बास के सामने आ सके। हजरत अब्बास परवाना वार आगे बढ़ते रहे। उमर बिन साद जो वहां पैरे पर था, मुज़ाहमत की तो हजरत अब्बास अलमदार ने उसे वहां से हटा दिया। सवार मुकाबला करते रहे और पैदल ने मशकें भर लीं। ये फकीदुल मिसाल जुरत देखिए कि जब तक पानी की मशकें खेमों तक ना पहुंची, हजरत अब्बास अलमदार सवारों के साथ लबे दरिया खड़े रहे। जिस वक्त हजरत अब्बास अलमदार साथियों समेत मशकीज़ों में पानी भर लाने में कामयाब हो गए और इब्ने साद का लश्कर उन्हें रोकने में नाकाम रहा, तो ख़याम अहले बैत में खुशी और मुसरत की एक लहर दौड़ गई। सब ने वुज़ू किए, मुसल्ले बिछाए और सर बसजूद हो गए। रात का वक्त सर पर आया तो इमाम आली मकाम ने बतौर इत्मीमाम हुज्जत इब्ने साद से गुफ्तगू करना चाही। चुनाचे आपने एक कासिद के जरिए इब्ने साद को बुलवा भेजा। वो चंद आदमी लेकर आ गया। इधर इमाम आली मकाम हजरत अब्बास और अली अकबर को हमरा लेकर मुलाकात के लिए वहां पहुंच गए। आपने इब्ने साद से फरमाया, ए इब्ने साद, बहुत अफसोस है कि तुम हजरत साद के बेटे और मेरे कुराबतदार होकर मुझे कत्ल करने के लिए मैदान में निकल आए हो। मुझे मालूम है कि तुम दुनिया के लालच में फंस कर ऐसा कर रहे हो, लेकिन याद रखो ये दुनिया फानी है, तमाम मालो दौलत यहीं रह जाएंगे। लेकिन वो बदबख्त बोला, मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने इब्ने ज़ियाद के हुक्म की तामील न की तो वो मेरे महलात मुनहमिद कर देगा। फिर आपने फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं चला जाऊं ताकि वक्तिया के कोई मुनासिब सूरत निकल आए। अब इब्ने साद भी दिल से नहीं चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया जाए, बल्कि वो चाहता था कि कोई ऐसी सूरत निकल आए जिससे मुसालहत हो जाए। इब्ने साद ने कुछ दिनों के लिए लड़ाई मुलतवी करने का हुक्म दे दिया, इस ख्याल से कि शायद अफहाम व तफहीम से कोई सूरत नजर आ जाए कि मुल्क रे की सल्तनत भी मेरे हाथ लगे और हुसैन के खून से भी मेरे हाथ लाल ना हो। ताहम वो हुकूमत रे के खून अहले बैत पर फोकियत देता था, मगर इमाम आली मकाम की तकरीर और कुराबतदारी की वजह से वो जंग टालने पर इस अंदाज से राजी हुआ कि शायद बगैर जंग काम निकल जाए। इसलिए वो आखिर वक्त तक लैतो लाल करता रहा, मगर इसके लश्कर में एक जर्नेल शैतान फितरत शिमर नामी मौजूद था, जो मकारी और खिबासत में इब्ने ज़ियाद से कम न था। इस जालिम ने जो मुलाकात का हाल सुना तो फौरन इब्ने ज़ियाद को इत्तला दे दी। इब्ने ज़ियाद ने ये इत्तला पाते ही अताब आलूदा फरमान जारी किया, जिसमें लिखा था, ए इब्ने साद, मैंने तुम्हें हुसैन से लड़ने के लिए भेजा है, मशवरा और मुसाबहत के लिए नहीं, और ना ही तुम्हें ये इख्तियार दिया है कि तुम इनके हमायती बनकर वक्त को बढ़ाते और टालते रहो। इसके अलावा इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को ये भी लिख दिया कि अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो रे की सनद वापस दो और लश्कर की सिपह सलारी शिमर के सुपुर कर दो। जब इब्ने साद को शिमर की इस खबासत का इल्म हुआ तो उसने इसे बुलाया और कहने लगा कि बदबख्त शिमर, तूने इतला करके अपनी शैतानियत से सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है, वरना मुझे बाहिमी सुलह की पूरी तवक्को हो चुकी थी। झगड़ा खत्म हो जाता और हम सब गुनाह और रुसवाई से बच जाते।
خدا کی قسم میں حسین کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے سینے میں ایک خوددار دل دھڑک رہا ہے۔ وہ جان دے دیں گے مگر یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کر شمر سے اور تو کوئی جواب نہ بن پڑا۔ کہنے لگا ابن سعد ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتا کہ حسین سے لڑنا ہے یا نہیں، نہیں تو رے کی سند اور سپہ سالاری میرے حوالے کر دے۔ ابن سعد کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ آن کی آن کے لیے اس کے قلب سیاہ میں نور ایمانی کی ایک چمک پیدا ہوئی اور چاہا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر الگ ہو جائے، مگر جاہو حشمت کی تیز و تند ہوا سے وہ چراغ گل ہو کر رہ گیا۔ بولا کیا کروں، رے کی حکومت مجھے کچھ نہیں کرنے دیتی۔ تم پیدل کی نگرانی کرو اور باقی سب کام میں خود سر انجام دوں گا۔ جب محرم الحرام شریف کی 9ویں رات آئی تو ابن زیاد نے ابن سعد کی طرف ایک سخت حکم نامہ جاری کیا، جس کی عبارت یوں تھی کہ اے ابن سعد، اگر تو نے مستعدی سے کام نہ لیا اور جنگ میں دیر کی تو تیرا گھر کھدوا کر پھینک دوں گا، تیری بیوی اور بچوں کو زندہ درگو کر دوں گا۔ ابن سعد یہ فرمان سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ اگرچہ شام ہونے کو تھی لیکن ابن سعد نے اسی وقت اپنی فوج کو حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس روز اتفاق سے امام عالی مقام کی آنکھ لگ گئی تھی۔ چند جانثاروں نے جب یزیدی فوج کو پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا تو امام عالی مقام کو بیدار کیا۔ امام عالی مقام نے فوج کی پیش قدمی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے حضرت عباس علمدار کو 20 سواروں کی معیت میں روانہ کیا۔ جب حالات کی اچانک تبدیلی کا انکشاف ہوا تو آپ نے ابن سعد سے کہا کہ مجھے جنگ سے احتراز نہیں، لیکن ایک بات ہے۔ ابن سعد کی دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا اگر ممکن ہو تو صرف ایک شب کی مہلت دے دو۔ یہ شب عاشورہ ہے جسے ہم عبادات و نوافل میں گزاریں گے اور اپنے اللہ سے توبہ و استغفار کریں گے۔ ابن سعد کو اب تو کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ فوج کی رائے دریافت کی تو ملعون شمر فوراً چلا اٹھا، کہنے لگا کہ ہم ایک شب کیا ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیں گے۔ یہ سن کر ابن شیبان کندی اور بقول باز عمرو بن حجاج کی غیرت نے جوش مارا اور شمر ملعون سے کہا تجھے شرم نہیں آتی، حالانکہ تو ان کا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ تیری فسادت قلبی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ تم ابن رسول اللہ کو ایک رات کی مہلت دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مجھے یقین ہے اگر اس وقت مقابلے پر رومی و چینی بھی ہوتے تو تم یقیناً مہلت دیتے۔ اتنے میں ساری فوج کے دلوں کی حالت بالکل بدل گئی۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دی اور کہنے لگے ہم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھیں گے۔ یہ دیکھ کر ابن سعد گھبرا گیا اور سوچنے لگا اگر میری فوج نہ لڑی تو سارا الزام مجھ پر عائد کیا جائے گا۔ اس نے اسی وقت ایک رات کی مہلت دے دی۔ یہ رات بہت سے فضائل و برکات کی حامل ہے۔ آپ نے اس رات کی تمنا صرف اور صرف اس لیے کی کہ اس میں ریاضت کا موقع مل جائے، ورنہ آپ کو اشقیاء سے ایک رات کی زندگی طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ شب عاشورہ اپنی تمام تر افسردگیوں حسرت بیزیوں کے ساتھ روئے زمین پر سیاہ ماتمی چادر بچھاتی ہوئی آئی۔ ہم راہیان اہل بیت کے علاوہ چادر تطہیر کی مالک بیبیاں اور گلستان رسالت کی معصوم کلیاں اپنی جانوں کی قیمت لگا کر لبادۂ شہادت اوڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت امام عالی مقام نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ جب آسمان پر سپیدہ نمودار ہوا تو آپ نے فرزندان سیدنا علی اکبر کی جانب دیکھا اور فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا، لو اٹھو اذان دو کہ شب آخر ہوئی بیٹا۔ سیدنا علی اکبر شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی۔ علی اکبر کی پرسوز اور دل پذیر آواز سن کر آواز مصطفیٰ یاد آ گئی۔ مجاہدین نے جب شہزادہ علی اکبر کی آواز کو سنا تو نماز کی ادائیگی کے لیے حسب دستور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تشنگی بجھانے کے لیے تو ایک قطرہ آب نہ ملا تو وضو کرنے کے لیے پانی کہاں تھا؟ اب ایک طرف کے مسلمان ابھی نماز فجر سے فارغ ہوئے تھے کہ دوسرے مسلمانوں نے اپنی فوجیں میدان جنگ میں جمع کرنی شروع کر دیں۔ دشمنان اہل بیت کے غرور و نخوت کا جب امام عالی مقام نے ملاحظہ فرمایا تو اتمام حجت کے لیے سیدان کارزار میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، سر اقدس پر ننائے پاک کا امامہ تھا۔ حضرت جعفر تیار کا ترکش شانے سے لٹکایا ہوا تھا۔
और जुल्फ़िकार हैदरी कमर से बांधी हुई थी। मैदान कारज़ार में आकर आपने आदाए दीन को मुखातिब किया और एक खुतबा पढ़ा। ए बदतरीन कौम, तूने दुनिया में अफजल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत से इनहराफ किया जो हमारे मुतालिक थी। तुम इस जुर्म में बगावत में अजाब अजीम में मुब्तला हुए। क्या हमारे ननाए पाक बरगजीदा पैगंबर नहीं? क्या सैयदा फातिमा ज़हरा हमारी वालदा माजिदा नहीं? और क्या महबूब खुदा के भाई हजरत अली हमारे वालिद मुतहरम नहीं? उस वक्त से डरो जब बरोज़े क़यामत मेरी माँ फातिमा ज़हरा, बाप अली उल मुर्तज़ा और नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा दामन पकड़ेंगे। उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? उसके बाद आपने फरमाया कि ए लश्कर अशकिया, मुझे मालूम है कि तुम हिर्से दुनिया में गिरफ्तार होकर एहकाम खुदाबंदी से इनहराफ कर रहे हो। मैं तुम्हें फिर मुतनब्बा करता हूँ कि अब भी अपनी गलत कारियों से बाज आ जाओ, गुनाहों से तौबा कर लो, वरना खुदाए कहारो जब्बार नाराज हो जाएगा और तुम पर अजाब मुसल्लत करेगा। मैं फिर तुम्हें कहता हूँ कि मेरे खूने नाहक से हाथ रंग कर खुदाए कहार की अब्दी लानत मोल ना लो और कौम जालमीन के लानती जुमरे में शामिल ना हो। मुझे खिलाफत व इमारत का बिल्कुल शौक नहीं। मैं अब भी तुम्हारे सामने दो सूरतें रखता हूँ। अव्वल ये कि मुझे हजाज वापस जाने दो, और दोइम ये कि अगर मेरे वहाँ जाने में तुम्हें कुछ एतराज़ हो तो मुझे किसी दूसरे मुल्क में चले जाने दो। मैंने ये तमाम बातें तुम्हारे सामने बतौर इत्मीनान हुज्जत पेश कर दी हैं ताकि बरोज़े क़यामत खुदा के सामने सुरखरू हो सकूं। इमाम आली मकाम की ये तकरीर सुनकर लश्कर अशकिया खामोश हो गया, लेकिन इब्न साद शकी ने बुलंद आवाज़ से कहा कि ए हुसैन, हम तुम्हारे हस्बो नसब, शान व शौकत, जाहो हशमत से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि तुम खलीफा वक्त यजीद की बैत कर लो, वरना लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आपने ये जवाब सुनकर आसमान की जानिब आंख उठाई और कहा, यारे इलाह, तू जानता है कि मैंने इन अशकिया को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इनका मामला मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ। हज़रत इमाम आली मकाम की इस तकरीर दिल पजीर से सिपाही शाम बहुत मुतासिर हुई और आंखों से आंसू जारी हो गए। इब्न साद फौज की कैफियत देखकर बहुत परेशान हुआ और अपनी फौज की जानी मुखातिब होकर कहने लगा, ए लोगों, इमाम हुसैन की कोई बात ना सुनो। इनकी जुबान में जादू है, फसाहत व बलागत इनके घर की लौंडी है। हुर बिन यजीद रियाही इस मौके पर बेखुद हो गया और इब्न साद से कहने लगा कि जब इमाम हुसैन ने हमारे सामने दो सूरतें रखी हैं तो फिर इनके खून नाहक से हाथ रंगने की किस कदर ज़रूरत है। बेहतर है कि इन्हें किसी दूसरे मकाम पर जाने की इजाज़त दी जाए। हज़रत हुर की गुफ्तगू सुनकर शकी इब्न साद गरज कर कहने लगा, ए हुर, तुम्हें रियासत व मुलाजमत की ज़रूरत क्या है? शमा रिसालत का परवाना जोश में आ गया और कहने लगा, मैं नवासे रसूल फजंदे बतूल पर ऐसी लाखों रियासतें और मुलाजमतें कुर्बान कर सकता हूँ। इसके बाद हज़रत हुर ने एक नारा तकबीर बुलंद किया और दौड़कर इमाम आली मकाम के कदमों पर गिर पड़े। हज़रत हुर की ये जानिसारी देखकर इनके भाई, बेटे, भांजे और दीगर अहबाब, जिनकी तादाद कमो बेश 30 या 40 बयान की जाती है, सब के सब इमाम पाक के कदमों में गिरे। नाजरीन, हज़रत इमाम हुसैन ने अपने हमराहियों से बतौर इत्माम हुज्जत ये फरमाया कि ऐ मेरे साथियों, तुमने जान लिया है कि जंग नागुज़ीर हो चुकी है और चिरागे मुस्तफ़ी को गुल करने के लिए लश्कर तैयार खड़े हैं। मैं तुम सबको इजाज़त देता हूँ, जो मेरे साथ एलाए कलमतुल हक के लिए जानिस्पारी पर आमादा हुआ है वो रहे, और जिसको वापस जाना है वो चाह सकता है। सबने बैक जुबान अर्ज की, ए इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने हमें हज़रत मूसा की कौम समझा है जो कहती है कि तू अपने रब को साथ ले जा, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर जिएंगे तो हक के लिए और अगर मरेंगे तो हक की अजमत के लिए। हमारे सर कट सकते हैं मगर दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी न छूटने पाएगा। रुफ़का कराम का ये वलवला अंगेज जवाब सुनकर इमाम आली मकाम वजद में आ गए
और रुफका की जानिस्पारी पर सजदा रेज होकर ज़ाते अहदियत पे शुक्र बजा लाए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 22,000 का लश्कर जर्रार पर जमाए खड़ा था, लेकिन इधर फ़कत 72 जानिसार थे, और कोई होता तो इस बेपनाह फौज से मुकाबला करने का तसव्वुर भी ना करता। मगर आपको फतह शिकस्त और मौत व हयात की परवाह ही कब थी? आपको तो सिर्फ अपने सब्र सबात और हक के परस्ती का इम्तिहान देना था। ये जुर्रत हक ही के अंदर होती है कि सिर्फ 72 अफराद 22,000 से टकराकर जंग बदर की याद ताज़ा करते हैं, क्योंकि इन्हें मौत भी हयात नजर आती। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गुलामान बावफा हज़रत ज़हीर और हज़रत हुर्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दस्ते बस्ता होकर अर्ज करने लगे कि हजूर, आप हमारे जीते जी कभी भी मैदान में नहीं जा सकते। आपसे इजाज़त लेकर ये दोनों मुजाहिदीन इकट्ठे मैदान में निकले और अशकिया को पुकारा। हज़रत हुर को देखकर यजीदियों के हौसले पस्त हो गए, क्योंकि आप यजीदियों की फौज ही के राजदान और बहुत बड़े जर्नैल थे। इब्न साद ने हुक्म दिया कि इन दोनों के मुकाबले के लिए कम से कम 200 आदमी जाएं। हुक्म पाते ही 200 अशकिया के जमे गफीर ने हमला कर दिया। ये जानिसारान अहले बैत इनके हमलों का बराबर जवाब देते हुए आगे बढ़ते गए और मैदान कारजार में शमशीर के जोहर दिखाकर दादे शुजात देते रहे। आपने यजीदियों के बड़े बड़े सरदारों को वास्ले जहन्नुम किया, जिनमें यजीद बिन सुफियान एक बहुत बड़ा जर्नेल शामिल था। इब्न साद ने जब जंग का नक्शा देखा तो 500 तीर अंदाजों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। हजरत हुर का जिस्म मुबारक जख्मों से चूर चूर था। आप घोड़े से गिरने लगे तो अपने सामने हजरत ज़हीर के टुकड़े उड़ते हुए नजर आए। इस वक्त हजरत हुर पर गशी तारी हो गई, घोड़े से नीचे गिर पड़े। एदाए दीन सर मुबारक काटने की फिक्र में थे कि इमाम आली मकाम दौड़ते हुए शहादत गाह में पहुंच जाते हैं और हजरत हुर को उठाकर खैमे में ले आते हैं। आपका सर जानों पर रखा, दामन से पेशानी का खून पूंजने लगे कि इतने में हजरत हुर ने आंखें खोली तो अपना सर फर्जंदे रसूल की आगोश में पाया। अपने मुकद्दर पर नाजा होकर जुबाने हाल से कहने लगे, तकिया तेरे जानों का मुयस्सर हुआ आका, जरा था ये अब मोहरे मुनव्वर हुआ आका। ये कहा और जुबान पर कलमा पाक जारी हुआ। एक हिचकी आई और हजरत हुर ने अपनी जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जानिसारान हुसैन में इस वक्त तक कम व बेश 60-65 के करीब मनसब शहादत पर फाइज हो चुके थे। जब हजरत इमाम हुसैन के दीगर बरादरान मनसब शहादत पर सरफराज हो चुके तो हजरत अब्बास अलमदार ने दस्ते बस्ता होकर मैदान में जाने की इजाज़त तलब की। इमाम पाक अब्बास का ये मुतालबा सुनकर मबहूत होकर रह गए और बिला मुबालगा दिल पर चोट सी लगी। कलेजा मुंह को आ गया, बड़ी मुश्किल से आवाज बजा लाए। बड़ी मुश्किल से जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम पाक ने मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दी तो आप खुशी से फूले न समाए कि आज शुजात हैदरी दिखाने का मौका मिलेगा। नाजरीन, जब हंगामा एक कारजार गर्म था तो चारों तरफ अचानक अंधेरा फैल गया और इस अंधेरे में से दहशतनाक मुहिब शक्ल घोड़े पर सवार एक शख्स इमाम आली मकाम के पास आया, जिसका सर घोड़े की तरह और पांव ऊंट की मानिंद थे। इसने पास आकर कहा, आप पर, आपके नाना पर और आपके माँ बाप पर सलाम हो। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपने फरमाया, इस शक्ल में तू कौन है जो हम बेकसों की मदद के लिए आया है? उसने कहा, ए फर्जंदे रसूलुल्लाह, मैं जिनों और परियों का शहनशाह हूँ। मेरा नाम जाफिर जाहिदी है। आपके वालिद माजिद ने हम जिन्नों को जुल्फ़िकार हैदरी की ज़रब से मुसलमान करके मेरे माँ बाप को जिन्नों की बादशाही का ताज पहनाया था। अब मैं अपने लश्कर की हमरा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे हुक्म दें ताकि मैं इन जालिम यजीदियों से मुकाबला करके इन्हें नेस्तो नाबूद कर दूं। रहमतुल आलमीन के नवासे ने फरमाया, ए जाफिर, मैं तुम्हें इस लड़ाई की इजाज़त नहीं दे सकता। एक तो इसलिए कि मुझे अपने नानाए पाक के हजूर जल्दी जाना है, और दूसरा इसलिए भी कि तुम्हें आदमियों से लड़ाई की इजाज़त देना नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि तुम तो लोगों को देखते हो लेकिन लोग तुम्हें नहीं देख सकते। वो जिन बड़ा समझदार था, कहने लगा, हजूर, क्या जंगे बदर में मलाइका कराम आसमान से ना उतरे थे?
اور انہوں نے کفار کا مقابلہ نہ کیا تھا، جبکہ فرشتے تو بدر والے کفار کو دیکھتے تھے اور کفار فرشتوں کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہاری دلیل بالکل درست ہے، لیکن میں تجھے ایک نظارہ دکھاؤں۔ اسی وقت آسمان کی طرف سے سر اٹھایا، تمام حجابات سماوی منکشف ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ننائے پاک حوض کوثر پر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور دیگر اہل بیت منتظر کھڑے ہیں۔ جنوں کا سردار جعفر زاہدی یہ تمام نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اقلیم صبر و رضا کے تاجدار دوش رسول کے شہ سوار کی قدم بوسی کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ اسی طرح اچانک ایک نورانی صورت والا شخص نمودار ہوا اور دستے بستہ ہو کر کہنے لگا، السلام علیکم، اے رسول اللہ کے بیٹے، میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے آنکھیں کھولی اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کی، میں وہ ہوں جو آپ کو بچپن میں گود کھلایا کرتا تھا، اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتا تھا، تمہارا جھولا جھلایا کرتا تھا۔ میں آب حیات کا وارث خضر ہوں۔ یہ آب حیات کے چند قطرات ہیں، انہیں نوش فرما لیجئے، اس کے پینے سے حیات جادوا نصیب ہوگی۔ حضرت امام عالی مقام نے کہا، اے خضر واپس چلے جاؤ، مجھے زندگی کی بالکل آرزو نہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی جانب اشارہ کیا تو تمام حجابات قدرت چھٹ گئے اور حوض کوثر سامنے نظر آنے لگا۔ خضر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ساری کائنات کے والی، فخر دو جہاں، باعث کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع حضرت علی، حضرت فاطمہ اور دیگر اہل بیت اپنے نورانی ہاتھوں میں جام کوثر لیے ہوئے حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ خضر یہ منظر دیکھ کر اس صبر و رضا کے پیکر، خلق مصطفی کے مظہر، علی کے فرزند، فاطمہ کے دل بلند امام دو جہاں کو سلام کر کے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک زخموں سے چور ہو چکا تھا کہ اچانک ذرا بن تمیمی ملعون آیا اور ظالم نے بائیں شان مبارک پر ایک کاری ضرب لگائی۔ اسی طرح ایک ملعون نے ایک ایسا تیر تاک کر مارا جو آپ کی پیشانی مبارک میں پیوست ہو گیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ دڑام سے گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر شمر پکارا، مبارک ہو، حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے گر پڑا ہے۔ فرشتوں نے آواز دی، ارے ظالم، حسین بن علی نہیں گرا بلکہ عرش کا تارا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا ہے۔ سنان بن انس آگے بڑھا اور سینے اقدس پر اس زور سے نیزہ مارا جو جسم اقدس کو چیرتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا۔ اشکیا نے آپ کے گرد گھیرا ڈال دیا اور امام مظلوم پر وار کرنے لگے۔ شمر ظالم آگے بڑھا اور سینہ مبارک کے قریب بیٹھا۔ امام دو جہاں نے آنکھ کھولی اور پوچھا، تو کون ہے؟ بولا، میں شمر ہوں اور سر لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنی چھاتی سے ذرا قمیض اٹھا، کیونکہ رات خواب میں مجھے نانا پاک نے بتایا ہے کہ اے حسین، کل بوقت نماز جمعہ تو میرے پاس ہوگا اور تیرا قاتل مبروس ابلک کتا ہوگا۔ جب شمر نے قمیض اٹھائی تو آپ نے برس کے داغ دیکھے تو فرمایا، میرے نانا پاک نے سچ فرمایا تھا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے شمر، آج کون سا دن ہے؟ کہنے لگا، جمعۃ المبارک ہے اور یوم عاشورہ ہے۔ فرمایا، او شمر، تمہیں شرم نہیں آتے کہ علماء اس وقت میرے نانا کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور تو اس کے گلے پر تلوار لیے بیٹھا ہے جس کو نانا پاک چوما کرتے تھے اور بوسے دیا کرتے تھے۔ اس وقت میری داہنی جانب حضرت یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، پیچھے ہٹ جا اور مجھے نماز ادا کرنے دے۔ شمر نے نماز ادا کرنے کی مہلت دے دی۔ آپ کو وضو کا خیال آیا، مگر پانی کہاں سے دستیاب ہوتا؟ تو فوراً خدا تعالیٰ کا حکم سامنے آ گیا کہ اگر پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ آپ نے تیمم فرمایا، قبلہ رخ ہوئے، نماز شروع کی اور سر بسجود ہو گئے۔ ظالم شمشیر براں ہاتھ میں لیے سر پر کھڑا تھا اور دوش پیغمبر کا مکی خاتم نبوت کا نگیں شاہ دنیا دین کا بارگاہ خداوندی میں نماز عشق ادا کر رہا تھا۔ سجدہ لمبا ہو گیا، شمر صبر نہ کر سکا۔ ظالم نے اس گردن پر جو بوسہ گاہ رسول تھی شمشیر آبدار رکھ کر ضرب لگائی۔ اس ظالم نے 32 جھٹکے لگائے۔ امام عالی مقام کے منہ سے 70 مرتبہ آہ نکلی اور ہر آہ کے ساتھ نانا پاک کی امت کی بخشش کی دعا نکلتی تھی کہ اس ملعون سنگ دل شکی نے آخر ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک بوقت نماز ظہر آپ کا سر اقدس تنہ اطہر سے جدا ہو گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ
اور 5 یوم تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد قہر الہی کی کچھ جھلکیاں اس طرح ملتی ہیں کہ جمیل بن مرہ سے روایت ہے کہ امام پاک کے جو اونٹ یزیدی پکڑ لے گئے تھے، جب انہیں ذبح کر کے کھانے لگے تو گوشت اس قدر کڑوا ہو چکا تھا کہ کوئی یزیدی نہ کھا سکا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے کبھی جنوں کے رونے کی آواز نہ سنی تھی۔ جب 10ویں محرم آئی تو میں نے اچانک جنوں کو روتے ہوئے سنا۔ میں نے لونڈی سے کہا نہ جانے کیا وجہ ہے کہ آج میرے کانوں میں جنوں کی گریہ زاری مسموع ہو رہی ہے۔ لونڈی باہر گئی اور آ کر کہنے لگی کہ آج امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے۔ 12ویں محرم الحرام کو ابن سعد نے ایک عظیم جلوس نکالنے اور خوشیوں کے شادیانے بجانے کا حکم دیا۔ خاتونان حرم کو ننگے سر اور ننگے منہ اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ سب سے آگے فوجی باجا بجاتے تھے۔ اس کے پیچھے ابن سعد اپنے خاص فوجی دستے کے ہمراہ تھا۔ اس کے پیچھے شہدائے کرام کے سر نیزوں پر تھے۔ اس کے پیچھے 2 دمان رسالت ننگے سر اونٹوں پر سوار تھیں اور اس کے پیچھے عام فوج تھی۔ اشکیا نے اونٹوں کی مہارے بیمار عابد کے ہاتھ میں زبردستی دے دی اور گلے میں رسی اور لوہے کا توق ڈالنے کا علاوہ آپ کے پاؤں مبارک میں زنجیریں بھی ڈال دی۔ جب جلوس اس راستے سے گزرا جہاں شہداء کی لاشیں بے غور و کفن پڑی تھی تو انہیں دیکھ کر غم نصیب زینب کے ہاتھ سے عنان ضبط چھوٹ گئی اور بلند آواز سے فرمایا، اے ننائے پاک، کیا آپ کو خبر ہے کہ کاروان اہل بیت لٹ گیا ہے؟ اے ننائے پاک، وہ تمہارے محبوب حسین کی لاش بے غور و کفن پڑی ہے جس کے روئے انور پر آپ بوسہ دیا کرتے تھے اور جس سینے سے آپ اپنا نورانی سینہ لگایا کرتے تھے۔ آج تمہارا یہ جگر گوشہ بے غور و کفن اور سر بریدہ پڑا ہوا ہے، خدارا اس کی خبر لیجئے۔ پھوپھی زینب کی یہ دل دوز آواز سن کر اسیر کربلا زین العابدین کے دل پر ایک تیر سا لگا۔ آپ والد محترم کی لاش مبارک سے چمٹ گئے۔ جب مظلوم قافلہ شہر حرا میں پہنچا تو ایک یہودی بزرگ یحییٰ یہ المناک منظر دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کریم آیا تو یحییٰ نے امام پاک کے لبہائے مبارک کو لرزاں دیکھا۔ آپ لگ بگ کر قریب آ گئے تو سر اقدس سے آواز آ رہی تھی، ان قریب ظالموں کو ظلم کا بدلہ مل جائے گا۔ حیرت سے پوچھنے لگے یہ کس کا سر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حسین کا سر ہے۔ فرمانے لگے اس کے والد کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا علی المرتضیٰ۔ پھر پوچھا ان کی والدہ کون تھی؟ جواب ملا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی بزرگ حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ جس کے سر سے یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے اس کے نانا کا مذہب یقیناً سچا ہے۔ اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت یحییٰ نے خاتون حرم کو ننگا سر دیکھا تو اپنا امامہ پھاڑ کر انہیں سر چھپانے کے لیے دینے لگے تو اشکیا نے منع کیا تو آپ کو تاب نہ رہی۔ آپ نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور 5 یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود بھی منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ مظلوم قافلہ منازل سفر طے کرتا ہوا دمشق پہنچا۔ یزید دربار شاہی راستہ کر کے تخت زرنگار پر بیٹھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے شمر اس کے پاس گیا اور سلام کرنے لگا۔ سلام کے بعد فاتحانہ انداز میں کہنے لگا، اے امیر المومنین، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اہل بیت کا ایک ایک شہزادہ چن چن کر قتل کر دیا ہے اور میں آپ کے حکم کے مطابق خواتین اہل بیت کو گرفتار کر کے یہاں لے آیا ہوں۔ یزید پلید نے حکم دیا کہ خواتین حرم اور حسین کا سر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اسیران کربلا کا یہ ستم دیدہ قافلہ یزید کے دربار میں حاضر کیا گیا اور بشر بن مالک نے امام عالی مقام کا سر ایک تشت میں رکھ کر یزید پلید کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، ہم نے ایسے جلیل القدر شخص کو قتل کیا ہے جس کا حسب و نسب تمام دنیا سے افضل ہے، اس لیے مجھے کثیر انعام دیا جائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ سر امام پیش کرنے کے صلے میں مجھے انعام ملے گا، لیکن انتقام الہی کی پہلی چنگاری شعلہ بن کر یزید پلید کی زبان سے بھڑکی۔
وہ امام عالی مقام کی تعریف سن کر جھل بن گیا اور اسی وقت حکم دیا کہ بشیر بن مالک کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حرص و آز کا قیدی انعام و اکرام کی تمنا دل ہی دل میں لیے جہنم جا پہنچا، اور یزید غصے سے لال پیلا ہو کر اس کی لاش پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، حسین کو شریف النسب اور جلیل القدر کہنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس ظالم نے حکم دیا کہ ان تمام قیدیوں کو جیل خانے میں بند کر دیا جائے۔ چنانچہ امام زین العابدین عفت معاب سید دادیوں کے سنت یوسفی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جیل خانے کے در و دیوار کو چومنے لگے۔ اللہ رب العزت منتقم حقیقی ہے، وہ ظالم کو ظلم کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ جہاں اس نے کربلا میں شان بے نیازی دکھائی، وہاں ظالموں کو شان قہاری بھی دکھائی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو کسی بھی صورت میں اذیت پہنچائی تھی، وہ ذلیل و خوار ہوئے اور آخر عذاب کی موت مرے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔